بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 190 اور 191 ہے۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک جو آسمانوں اور زمین میں تخلیق شدہ چیزیں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا بدلنا ہے، یعنی دن گزرے اور رات آ جائے، رات گزرے تو دن آ جائے، یہ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قریش کے لوگ یہود کے پاس گئے، کہا کہ مجھے یہ بتائیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پاس کون کون سے معجزے تھے، وہ کیا لے کر تمہارے پاس آئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے تھے نا، تو آپ ایک عصا اور ید بیضا تھا آپ کے پاس، ہاتھ اپنا کم بازو میں اپنی بغل کے نیچے رکھتے باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسائی کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات ملے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادہ کا بندے کو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ روشن ہو جاتی تھی، اگر کوئی برص کا مریض آتا تو وہ کھڑا ہو ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ اگر کوئی مردہ ہوتا تو اسے زندہ فرما دیتے تھے۔ یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب قوم چل کے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں آئی، کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی صفا پہاڑ کو سونا بنا دے اور وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس مقام پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، دن اور رات کا بدلنا ہے، یہ عقل مند بندہ اگر غور کرے تو اسے اس میں اللہ کی نشانی ہی نظر آئے گی۔ اب اگر انسان غور کرے، زمین پانی پہ کھڑی ہے اور اس کے اوپر اللہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یعنی پہاڑوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا، یہ کیل کی سی صورت پیدا کر دی۔ اچھا پھر اس کیا کیا کہ پہاڑوں کے اندر سے اللہ نے مختلف قسم کے جواہر نکال دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ نشانی نہیں، کسی پہاڑ کو کھودو تو درمیان سے کان نکلتی ہے، اندر سے جناب والا نمک نکال رہے ہیں، کوئی اس کوئلہ نکال رہی ہیں، کوئی جپسم نکال رہے ہیں، کوئی کیا چیز نکال رہے ہیں، کوئی کیا چیز نکال رہے ہیں۔ سامنے پہاڑ ہے، نکالنے والا بہت کچھ نکال کے لے کے جا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ زمین کھودتے ہو پانی نکل آتا ہے کہ، اور جب پانی میں مٹی رکھو تو پانی کے اندر مٹی جب پڑتی ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن قدرت ہے کہ نہیں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے پانی ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، اور مٹی یہاں یہ جو زمین جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں جس کے نیچے تو پانی بہہ رہا ہے، لیکن کبھی یہ ہوا ہے کہ زمین درمیان سے ختم ہو گئی ہو اور اوپر سے بندہ نیچے گر گیا ہو؟ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، نشانی کہ نہیں؟ سمندر ہے، پوری زمین کا پانی جمع ہو کر سمندر میں جاتا ہے،
اچھا جی، سمندر کا پانی کہاں جاتا ہے؟ عقل مند بندہ جب غور کرے گا یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے. وہ ایک مرتبہ سانس لیتا ہے پانی سکڑ جاتا ہے، پھر جب چھوڑتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ ایک ہی وقت میں سخت ہوتا ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. ہے جی، یہ بھی اس کی نشانی ہے. اچھا، اس پانی کے اندر جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر سے لوگ کتنے کچھ جواہرات نہیں نکال رہے. کوئی سونا نکال رہا ہے، کوئی ہیرے نکال رہا ہے، کوئی کیا نکال رہا ہے، کوئی کیا نکال رہا ہے. اور اس سمندر نے پتہ نہیں کتنی مخلوقات کو پال رکھا ہے اندر اپنے. تو یہ اس کے عطاؤں میں سے، اس کے کمالات میں، اس کے شانوں میں سے ایک شان ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، مختلف باتیں چلی تھی. ایک مختلف ممالک کے اندر نا ایک پانی کے اندر ہی کوئی غاریں نظر آتی ہیں. غاریں، اچھا بڑی ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، بھئی یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا ہے؟ برمودا ٹرائنگل اس کا نام دیا گیا. بھئی یہ کیا تماشا ہو گیا جی؟ باہر کوئی بیٹھا ہوتا تھا، اس کے سامنے آتا تو وہ کھینچ کر اندر لے جاتا. اگر کوئی فضا میں اس کے اوپر سے جہاز اڑ کے جاتا، جب اس کے اوپر سے گزرتا وہ کھینچ کر اس کے اندر لے جاتا. بڑے بڑے ریسرچر جتنے تھے نا، وہ جب اس کے قریب جاتے تو ختم ہو جاتے، سمجھ ہی نہیں آتا. ہر کوئی ادھر سے ادھر بڑے بھاگ کے، جدید ذہن رکھنے والے میں کچھ دیکھے تو یہاں ہے کیا، لیکن عاجز آ کے اس نے بتایا کہ وہ مالک ہے، سبحان اللہ. وہ خالق ہے. اس کی حقیقت کو یا اس کی شان کو جاننے کے لیے ایک ذات مصطفیٰ ہے. یہ اس نے نشانیاں چھوڑی ہے. عقل مند بندہ جب یہاں غور کرے گا، عاجز آ جائے گا، پھر ماننے پہ مجبور ہے کوئی تو ہے جو یہ کام کر رہا ہے، وہی تو خدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو ہمیں سوچنا ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کے اندر دن کا رات میں، رات کا دن میں بدلنا. آپ نے کبھی دن کو غور کیا ہے؟ رات پہ غور کیا ہے؟ سمجھ آتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد نہیں پتہ چلتا اس وقت تو یہ گھڑیاں تو دن کی تھی، یہ رات ہو گئی. آہستہ سے دن بدل جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، آہستہ سے رات بدل جاتی ہے، دن آ جاتا ہے. یہ کوئی علیحدہ ایک مقام نہیں آتا کہ یہاں سے بالکل سیاہی تھی یا بالکل سفیدی آ گئی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آہستہ سے سیاہی آتی ہے تو رات چھا جاتی ہے، آہستہ سے سفیدی آتی ہے تو دن آ جاتا ہے. کون لے کے آتا ہے، کون لے کے جاتا ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے. جب عقل مند بندہ، دانا بندہ